عورت نے وفا چھوڑ دی، مرد نے حیا چھوڑ دی، کیونکہ مرد جانتا ہے آج یہ میری، کل اور کسی کی ہوگی، اس لیے مرد عورت کا جسم پانے کی کوشش کرتا ہے۔ عورت مرد کی محبوبہ رہنے پر اصرار کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے مرد محبوبہ سے اٹریکٹ ہوتا ہے، نہ کہ بیوی سے۔ عورت اس لیے مرد سے پیار نہیں کرتی کہ وہ جسم کی بھوکی ہوتی ہے، بلکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ مرد کا ہے اور یہاں اسے مرد ہی تحفظ دے سکتا ہے، ورنہ وہ بھی مغرب کی طرح شی میل اور فی میل سے محبت کر لیتی۔ محبت میں ناراضگی نہیں ہوتی، ناراضگی کے نام پر لاڈ ہوتے ہیں، لاڈ پورے ہو جائیں تو مان بڑھ جاتا ہے اور محبت بھی۔ محبت رابطوں کی محتاج نہیں ہوتی، رابطے ختم بھی ہو جائیں اور رشتے ٹوٹ بھی جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ جس طرح چاند نکلے نہ نکلے ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں، بالکل اسی طرح محبت بھی ہے۔ جن سے محبت ہو جائے ان کے لیے اپنے احساسات، جذبات اور خواہشات بیچ کر ان کی مرضیاں خرید لی جاتی ہیں، اور پھر محبت میں دو تسبیحات لازم ہوتی ہیں، ایک یار کے نام کی اور دوسرا یار جسے کہے۔ محبت کر کے کسی کو چھوڑنا ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کر اسے حلال لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، نہیں بلکہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ دے، مجھے وہی چاہیے۔ عورت شک بھی نہیں کرتی مگر بس پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورتوں سے، شراکت سے وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے مرد مکمل چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ، زندگی بھر۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ مرد اس عورت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو عورت اس سے پیار کے ساتھ دل جوئی بھی کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرد عورت کو بستر سجانے کے لیے لاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی سے دل کی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر کوئی لڑکی تمہاری محبت میں ساری دنیا بھلا سکتی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ تم بہت اچھے ہو، بلکہ اس لیے کہ عورت وفا سے گوندی گئی ہے۔ عورت جسے چاہتی ہے اسے انمول کر دیتی ہے۔ نہ تم عورت کا مقابلہ محبت میں کر سکتے ہو، نہ ہی نفرت میں۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ جب آپ محبت عبادت کی طرح کرتے ہو تو ہی آپ کو روحانی ساتھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی محبت ہوس پر قائم ہے تو آپ کو کوئی ساتھی نہیں بلکہ صرف ایک عورت کا جسم ہی مل سکے گا۔
عورت کو ہر طرح کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرد کو دن رات غلامی کرنے والا عورت سے بڑھ کر کوئی اچھا نوکر نہیں مل سکتا، اور اسے ہمارے معاشرے میں بیاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب عورت کا دل مرد سے بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلا، عزت دینا چھوڑ دیتی ہے۔ دوسرا، مشورہ لینا چھوڑ دیتی ہے۔ تیسرا، بات ماننا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک عورت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب کوئی غیر مرد اس کے گھر رشتہ لے کر جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ رشتہ بنانے کا ارادہ کر کے انکار کر جاتا ہے تو وہ عورت اس وقت خود کو بہت زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کرتی ہے۔ یادیں بھی پیتل کا برتن ہیں، اگر مانجتے رہو تو دمکتی ہیں، ورنہ ان پر بھی کائی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ محبت ایسی ہے جس میں بہت لڑائی بھی ہے، بے تحاشا پیار بھی ہے، جس میں تھوڑا غصہ بھی ہے، جس میں ناراضگی ہو جائے تو فوراً منا لیتے ہیں۔ اس محبت میں شدت بھی ہے، تڑپ بھی، احساس بھی، اور محبت اتنی گہری ہے کہ جسم ایک جان ہے اور الگ الگ رہ کر بھی ایک ہیں۔